إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اولاد کی تربیت میں نمونہ کی کیا اہمیت ہے۔ نمونہ یعنی کہ اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس کی دیکھ بھال اور جس کی نگہداشت کے لیے پیدا ہونے کے بعد سے ایک لمبا وقفہ اس کے لیے درکار ہے۔ دوسرے جتنے بھی جانور، پرندے، یہ سب چند دنوں میں ان کے بچے جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے آپ خود سے سب کچھ نہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ان کو کیا کچھ سکھایا جائے، کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ان کے لیے ایک لمبا وقفہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ ہوں یا پھر یہ چھوٹے بچے جب اسکول جانا شروع کریں گے، مدرسہ جانا شروع کریں گے، تو وہاں ان کے اپنے معلمین اور معلمات ہوں، تو ان سب کی تربیت میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تربیت کا ایک سنہرا اصول بہت ہی اہم، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امت کو دیا، وہ یہی کہ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرنا، کہ جو بھی میں کہتا ہوں اس کے مطابق میں عمل کر کے دکھاؤں گا تو تبھی جو بھی مجھ سے سیکھنے والا ہوتا ہے وہ ضرور اس کے مطابق خود بھی سیکھے گا اور اسے اپنے دل میں بٹھانے کی بھی کوشش کرے گا۔ ورنہ اگر آپ جن بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا معلمین اور معلمات ہوں، کتنے قیمتی جو نظریات پر مشتمل، تھیوریز پر مشتمل، تربیت کی جو نا اعلیٰ تھیوریز ہوں اس پر مشتمل کتابیں خرید کر دے دیں، یا ان کے لیے ایسی مجلسیں منعقد کرا دیں جس میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہوں، تو اتنا زیادہ بچہ متاثر نہیں ہوگا جتنا کہ وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ بچے کانوں سے سن کر سیکھنے سے زیادہ آنکھوں سے دیکھ ہی سیکھتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آج دنیا والوں نے بھی خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیا کہ جو آدمی دیکھتا ہے اس پر جتنا اس کو یقین ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر اتنا یقین نہیں ہوتا۔ تو یہی نتیجہ ہے کہ آج خود اسلام کے خلاف بھی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو عمل اختیار کیا جاتا ہے، تو اس میں ایسی فلمیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ جس کے اندر ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ مسلمان ہر طرح سے بالکل جہالت یا پھر ظلم و زیادتی کرنے والے، ایسے سب کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے والا خود بخود اس کے اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کا خیال اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔
یہ تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یہ تربیت کا سب سے نمایاں اصول ہے کہ آدمی جس طرح سے کام کرتا ہے اور اسے دیکھنے والے جو اس سے سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس سے وہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے سچ بولنے کی، کبھی جھوٹ نہ بولنا، لیکن دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور بچے سے باپ کہتا ہے کہ جو دروازے پر ہو جا کر بول دو کہ گھر پہ ابو نہیں ہے، اگر ایک طرف سے وہ تعلیم دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ خود جھوٹ کا اتنا بڑا ثبوت پیش کر رہا ہے تو پھر وہ بچہ اس کی باتوں سے کیا اثر لے سکتا ہے؟ مائیں اگر اپنی بچیوں کو ہر طرح کی اونچی تعلیم، اعلیٰ اخلاق یہ سب سکھانے کی کوشش کرتی ہوں، مگر دوسری طرف وہ خود اس طرح کا لباس پہن کر باہر نکلتی ہے کہ بالکل جناب رہنا لگے، یا پھر ایسے جناب لمبے لمبے وقتوں تک کے لیے بالکل ٹی وی سیریل دیکھتے بیٹھ جانا کرنا، یہ سب کچھ اگر وہ ماں خود اپنے گھر میں کرتی رہے گی تو پھر بچیاں یا بچے اس سے کیا اثر لے سکتے ہیں اور اس کی بات کو کہاں تک وہ دھیان سے سنیں گے؟ تو اسی لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آدمی بالکل جو ہے کہ اپنے آپ کو بہترین نمونہ، اس لیے کہ بچے بالکل کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، آپ جو چیز اس پر لکھ دیں گے وہ نقش ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے بچے جو چیز ان کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے، خاص کر دکھا کر عملی طور پر پریکٹیکل طور پر ان کے اپنے سامنے جو چیز آتی ہے اسے وہ بہت جلد اخذ کرتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات بھی کیوں نہ ہوں، عقائد ہوں، اخلاق ہوں، عبادات کے طور طریقے ہوں، یہ سب کچھ بالکل جو ہے کیا ہے ماں باپ یا ان کے اپنے بڑے جن کو وہ جیسا کرتا دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو توحید کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر کوئی باہر کا اثر نہ پڑے اور وہ بچہ کہیں دور جنگلوں میں ادھر ادھر ایسے ہی اگر پل کر بڑا ہو تو وہ توحید ہی کا جنا قائل ہوگا۔ لیکن آپ نے بتایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بس اس بچے کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اگر یہودی ہیں تو بچے کو بھی یہودی بنا کر چھوڑتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے سامنے جو طور طریقہ وہ دکھاتے ہیں اس کو کہ کس طرح کا عمل ہم کو کرنا ہے، ہماری اپنی عبادت کا کیا طور طریقہ ہے، اور اس کے ذہنوں میں باتیں بٹھاتے ہیں تو پھر وہ بچہ بھی یہودی بنتا ہے۔ نصرانی اگر ماں باپ ہیں، عیسائی ہیں تو بچے کو عیسائی بنا کر چھوڑتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بناتے ہیں، جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے، جس مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی مذہب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل مسلم ہے کہ بچے خاص کر جو چیز دیکھتے کرتے ہیں تو اس کو بہت جلد آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس کے کیا مطابق عمل کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ بڑی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی نبیوں کے قصے، ان کی اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے کیسے دعوت دی، وہ کس طرح سے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر دعوت دیتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن آپ اگر ترجمہ اٹھا کر پڑھیں گے، غور کریں گے، تھوڑا سا تدبر کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نبی کی دعوت پر قوم والوں نے ان کو جو جواب دیا وہ ایک ہی جملہ تقریباً اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں میں کہ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو یہ جواب دیا کہ ہم نے ہمارے اپنے بزرگوں کو، ہمارے اپنے باپ دادا کو دین کے ایک طریقے پر ہم نے پایا ہے، اسی طریقے پر ہم چلتے رہیں گے، ہم اس سے بدلیں گے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی قوم نے یہ جواب دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہاں کہ ہمارے اپنے باپ دادا جس طریقے پر چلتے رہے کیا ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں، یہ ان کا جواب ہوا کرتا تھا۔
یہ در حقیقت شیطان کی ایک مضبوط چال ہوتی ہے انسان کو حق کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے۔ عام طور پر کتنے آج بھی ہمارے اپنے مسلمان ایسے بندے جو مختلف قسم کے کام جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کام دین کا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ کام یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو بڑے آرام سے وہی جملہ دہراتے ہیں جو اس سے پہلے کفار اور مشرکین اپنے اپنے نبیوں کو جواب دے دیے کہ بھئی یہ ہمارے اپنے باپ دادا کا طور طریقہ ہے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں، ہم اسے چھوڑنے والے نہیں۔ جب بھی کوئی بندہ حق اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھتا ہے، شیطان فوراً اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ارے تم کیا جو نا اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑنے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا تمہارے باپ دادا نے جو کیا وہ سب غلط تھا؟ یہی وہ بات اگر ہم ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا قرآن مجید میں کہ پہلا جواب ان کا یہی تھا کہ بھئی ہم لوگ ہمارے اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے، یہ آپ کیا ہمارے اپنے باپ دادا کے طریقے کو بدلنے آئے ہیں؟ لیکن وہیں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، ابو طلحہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، فلاں تھے، ان سب نے بھی باتوں کو غور سے سنا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ حق ہے، اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو پھر ان لوگوں نے وہ جواب نہیں دیا جو ان کے اپنے دوسرے رشتہ دار جواب دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دین بدلنے کے تعلق سے کہ ہاں یہ راستہ جسے ہم دین سمجھ کر اب تک کرتے آئے ہیں یہ غلط ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہی بالکل صحیح ہے، تو ان لوگوں نے اس کو اپنایا۔ اگر وہ بھی یہی جواب دے کر خاموش ہو جاتے اور اپنے ہی باپ دادا کے طور طریقے پر چلتے رہتے تو ابو بکر عمر یہ سب جو نا عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا ان کے ساتھ، یعنی کہ اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی میں کامیابی کی ان کو بشارت دے دی گئی، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور آپ سب جانتے بھی ہیں صحابہ صحابیات جو اسلام قبول کر لیتے، حق ان کے دل میں جگہ بنا لیتا، تو پھر اس کے بعد چاہے ان کو کتنی تکلیفیں کیوں نہ دی جائیں حق سے وہ پھرتے نہیں تھے۔ حضرت بلال اور پھر جو نا حضرت عمار بن یاسر اور ان کے پورے خانوادے کو کس کس طرح کی تکلیفیں نہیں دی گئیں، مگر بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے اور حق کی بالکل پیروی کرتے چلے جاتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں سے بڑی ان کی محبت تھی اور ان کی ماں بھی ان سے ویسے ہی محبت کرتی تھی۔ جب سعد بن ابی وقاص اسلام قبول کر لیے تو ان کی ماں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک سعد اپنا وہ دین چھوڑ کر ہمارے اپنے دین پر واپس نہیں آ جاتا میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، بھوکی مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے باوجود اس کے کہ ان سے محبت کرتے تھے پھر بھی انہوں نے یہی جواب دے دیا کہ اماں جان آپ کی ایک جان نہیں بلکہ 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے 100 جان بھی نکل جاتی، میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آدمی جب جو کہتا ہے جیسے کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ماننے والے، اس کے چھوٹے بچے جو اس کے پاس تربیت پاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ویسے ہی اپناتے ہیں۔ جی چاہے وہ دینی معاملات ہی کیوں نہ ہو، دینی عقائد بھی ہوں، تو یہ سب بچے بالکل اپنے بڑوں سے ویسے ہی بالکل منتقل کر لیتے ہیں، وہ بڑے بھی ان کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی بچے برابر اسی نقش قدم پر انہی کے طور طریقے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے اپنے پاس بہت ساری بدعات جو بالکل عام ہیں، رواج پا چکی ہیں، اگر لوگوں سے کہا جائے کہ ہاں صاحب یہ سب کہنا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو بڑے آرام سے یہی کہتے ہیں کہ آپ آج آ کر بول رہے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے بہت پرکوں سے ہم جو نا یہی جو نا سنتے آئے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے باپ دادا سب تو یہی تو کرتے آئے ہیں، تو کیا وہ سب غلط تھے؟ یہی ان لوگوں کا بھی سوال ہوتا ہے۔
ہم لوگ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. شعبان کے اس مہینے میں کیا جو نا ہم کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں بتایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے. وہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے, لیکن رمضان کے بعد جتنے زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی, انہوں نے آپ سے اس کی جو ہے کیا ہے علت معلوم کی. اس کا ریزن کہ بھئی کیا بات ہے اللہ کے نبی, میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں آپ جتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ آپ روزے نہیں رکھتے ہیں. تو آپ کا جواب یہی تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ آپ کا جواب تھا. بس اتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے یہ چیز ثابت ہے. لیکن ہمارے اپنے پاس عام طور پر اب بہت سے بچوں کی زبان پر ہم یہی سننے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی شعبان کی عید آ رہی ہے, شعبان کی عید آ رہی ہے, اور اس کے لیے جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تیاریاں ہوتی ہیں, باقاعدہ نئے کپڑے سلائے جانا کرنا, بڑے لوگ ہوں کہ بچے ہوں, سب کے لیے جوڑے بنائے جاتے ہیں. یہ سب ایک طرح سے بالکل اسے جو نا عید کی حیثیت دے لی جاتی ہے. کون سا دن؟ شعبان کی 15ویں تاریخ, اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ عید کا دن ہے, شعبان کی عید ہے. اور بلکہ رمضان اور عید الاضحیٰ ان عیدوں سے بھی کہیں زیادہ اس دن کی اہمیت لوگوں نے اپنے طور سے بنا لی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ چاہے وہ بڑے ہوں یا ان کے اپنے گھر کے بچے ہوں, یہ اپنے باپ داداؤں سے اپنے بزرگوں سے یہی طریقہ انہوں نے سیکھا ہے, ان کو یہی بتایا گیا. پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو لوگ اسی کو بالکل جو ہے کیا فالو کرتے آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ بالکل صحیح ہے, حق ہے, اسی کے پیچھے ہم کو چلنا ہے. جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے بات کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 15ویں شعبان کی رات کے لیے کسی خاص عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کیا, اور نہ دوسرے دن روزہ رکھ کر آپ نے دکھایا, اور نہ اپنی امت کو اس کے بارے میں کچھ بتایا, ماننے کے لیے تیار نہیں. نہیں صاحب, ہمارے اپنے بڑے لوگ, ہمارے اپنے ماں باپ, ہمارے اپنے بزرگ جو کر گئے ہم اسی کو جو نا فالو کرتے آئیں گے, آپ کی باتیں ہم نہیں مان سکتے. تو یہ بالکل ایک آدمی جب عملی طور پر پریکٹیکل طور پر جو چیز بچوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور اسی کو دیکھ کر بچے پروان چڑھتے ہیں, تو وہ چیز بڑی جو نا مضبوطی کے ساتھ وہ لوگ بٹھا لیتے ہیں, اور ان کے سامنے جب حق بتایا بھی جاتا ہے تو حق قبول کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ چیز یعنی کہ آدمی جس طرح کا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے وہ پیش کرے گا, خاص کر آج کے دور میں جی کس طرح کے فتنے ہمارے اپنے بچے فیس کر رہے ہیں. جی کیا بالکل بے حیائی اور فحاشی کا تو ایسا سیلاب کہ بس اس میں ہمارے اپنے بچے بچیاں بہتے چلے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گا یہ سیلاب. لیکن ایسے موقع پر بھی اگر ہم لوگ ہمارے اپنے بچوں کی تربیت میں ہمارا اپنا نمونہ اگر پیش نہیں کریں گے, اگر میرے اپنے گھر میں معمول یہی ہو, ماں ہو باپ ہو, سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھنے کا معمول ہے, کبھی فجر کی نماز کے لیے کوئی گھر پہ اٹھتا ہی نہیں, تو پھر کون جناب ان بچوں کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون ان بچوں کی ان کو نمازی بنائے گا؟ تو نمازی ان کو اگر بنانا ہے تو خود پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک سلف صالحین میں سے کسی ایک کی بات بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جب اپنے بچے کو ایک استاد کے حوالے کیا تو اس وقت
انہوں نے یہ بتا کر اپنے بچے کو استاد کے حوالے کیا کہ میرے بچے کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے. میرے بچے کی اصلاح کا پہلا قدم آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے. کہ آپ اگر اپنی اصلاح کر لیے اور اپنے آپ کو سدھار لیے تو میرے بچے کی سدھارنے میں اور اس کی اصلاح میں یہ چیز ہی کام آئے گی کہ آپ کو دیکھ کر کہ میرے اپنے بچے کی نگاہ میں آپ جو کریں گے وہ اچھا ہوگا اور آپ جو چھوڑیں گے وہ برا ہوگا. تو اس لیے آپ اپنے آپ کی پہلے اصلاح کیجئے کہ یہی میرے اپنے بچے کی اصلاح کا آپ کا پہلا قدم ہوگا. تو یہ چیز خاص کر آج ہمارے اپنے اس زمانے میں کس طرح سے لوگ ماں باپ بڑے یعنی کہ بے فکرے ہو کر صرف اپنے بچوں کی دنیا کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ ایسے اسکول میں داخل کرا دینا کہ جہاں بچے کے دین کو بالکل تباہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ الٹا اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی اس کے اپنے ذہنوں میں باتیں بٹھائی جاتی ہیں. ایسے اسکولوں میں پیسے خرچ کر کے، لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے ایڈمیشن دلا کر وہاں پڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا فیوچر سیکیور ہوتا ہے. وہاں سے پڑھ کر نکلنے کے بعد اسے اتنے لاکھ کی نوکری ملنے والی ہے، فلاں ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے. مگر دین کے اعتبار سے وہ بچہ باہر نکل کر اپنے ہی ماں باپ کو کہتا ہے کہ یہ سب کیا الٹے سیدھے کام تم کر رہے ہو، کیا جھکنا ہے اور کیا جو نا یہ کھڑے ہونا ہے، یہ سب میں نہیں مانتا. بڑے آرام سے اب وہاں ان کو ہوش آتا ہے کہ ہاں ہمارا یہ بچہ تو مرتد ہونے لگا ہے. اس وقت آپ پچھتائیں گے اور اس وقت اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے. اصلاح نہیں ہو پاتی ہے. لکڑی جب تک کچی ہوتی ہے آپ اسے جیسے چاہے موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ پختہ ہو جائے، سوکھنے لگ جائے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ اسے اگر موڑنا چاہیں گے تو وہ مڑتی بھی نہیں، اور زیادہ زور دیں گے تو توڑ دیں گے آپ. تو اسی لیے خاص کر ہمارے اپنے اسکولوں کے ان سب کے سلیبس یہ وہ سب چیزیں آج بالکل یہ لوگ صرف زبان سکھانے کے اس یعنی کہ طریقے سے، اس دروازے سے بالکل ہمارے اپنے بچوں کے عقائد اور یہ سب کچھ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہر ماں باپ اور جو بھی سرپرست بچوں کے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے دین کی باتیں ضرور بتائیں. اور ان کو بتانے کے لیے سب سے پہلے خود بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی دین کیا ہے. کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے. تو بالکل فاقد الشیء لا یعطیہ کہا جاتا ہے. بالکل میرے اپنے پاس خود دین کی معلومات نہیں، قرآن سے میری محبت، نماز سے میری محبت، اللہ اور اس کے رسول سے میری محبت جن بنیادوں پر ہونی چاہیے وہ سب چیزیں میرے اپنے پاس ہی نہیں ہیں. تو میرے اپنے گھر میں پلنے والے بچوں کو میں کس بنیاد پر جنہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر پروان چڑھا سکتا ہوں. تو بہت اہم بالکل یعنی تربیت کے اصولوں میں اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کرنا یہ جو نا سب سے اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ نے اپنا طور طریقہ کہ اسلام ہم سے اس معاملے میں کس طرح کا عمل چاہتا ہے یہ آپ نے کر کے نہ دکھایا ہو. ایسا کوئی شعبہ نہیں پایا جاتا. زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا پھر جو ہے اقتصادی زندگی، معاشرتی زندگی، جو زندگی کا آپ پہلو اختیار کر لیں ہر پہلو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے تربیت اولاد میں اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ورنہ بس یہی بات ہوتی ہے کہ آدمی جو اپنے بچوں کے سامنے کرتا ہے، دکھاتا ہے، تو وہی بچے بھی اس سے سیکھتے ہیں اور اسی پر وہ پروان چڑھتے ہیں. تو ہمارے اپنے لیے چاہے وہ دینی معاملات ہوں کہ دنیاوی معاملات ہوں، سب کے اندر پروان چڑھنے والے بچے اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، تو پھر اسی طریقے کو فالو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں.
بچے کو آپ دیکھیں کہ گھر میں کبھی کبھی جی جانماز یا کوئی بھی کپڑا اٹھا لیا اور پھر چاہے وہ بالکل 2 سال کے ہوں 3 سال کے ہوں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسے وہ کھڑی ہوتی ہے کھڑے رہتے ہیں، جھکتی ہے تو جھکتے ہیں، سجدے میں جاتی ہے تو بچی بھی اس کے ساتھ سجدے میں جاتی ہے، یہ سب وہ اپنے ماں کو دیکھ کر جنا سیکھتی ہے، بچے بھی ویسے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا بالکل سنہرا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر اگر ہر ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو کیا چیز سکھانی ہے وہ سکھانے کی طرف توجہ دیں گے تو پھر یقیناً ان کی اپنی نسل جو تیار ہوگی تو بہت ہی صحیح طریقے پر اور بالکل صحیح نہج پر، صحیح عقائد پر، دین سے محبت کرنے والی بن کر وہ نسل تیار ہوگی۔ ورنہ جس گھر میں گالی گلوچ بچے سنتے رہتے ہیں، ماں باپ سے باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، مارتا ہے، توڑتا ہے، پیٹتا ہے، یہ سب ہنگامے جب بچے دیکھیں گے بالکل ان کے اپنے اندر بھی وہی ساری باتیں تو اسی لیے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اگر اس کے ذمہ دار استاد اور استانی کو ٹھہرائیں یا ان کے اپنے ماں باپ کو ٹھہرائیں تو بیجا نہیں ہوگا، کہ بچے زیادہ تر چیزیں انہی 2 جگہوں سے سیکھتے ہیں، اور یہ 2 ان کے اپنے تربیت کے مراکز ہیں، ان کا اپنا گھر اور ان کا اپنا مدرسہ۔ تو یہاں جس طرح کی حرکتیں ان سے ہوتی ہیں، جو غلطیاں یہاں ان سے ہوتی ہیں، تو یہ سب اس کے ذمہ دار ان کے اپنے ماں باپ یا ان کے اپنے اساتذہ اور استانیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں اور خاص کر دین کے معاملات میں بالکل صحیح دین اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنے، اور جتنے بھی بدعات اور خرافات معاشرے کے اندر رائج ہیں ان تمام سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين